مزمل مدثر او طه ی نبی ډیر زیبا ډیر زیبا ډیر زیبا ی نبی الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ آج جس نام کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ نام اپنی نسبت کے لحاظ سے بھی اعلیٰ بہترین ہے، خوبصورت ہے، اور معنی کے لحاظ سے بھی خوبصورت ہے، بہترین ہے اور اعلیٰ ہے، اور وہ نام ہے علی۔ علی عربی زبان کا نام ہے، مذکر نام ہے، لڑکے کا نام رکھ سکتے ہیں، اور اس کا اثر بھی بچے کی طبیعت پر بہترین ہوگا۔ علی دراصل اللہ جل شانہ کا نام ہے، اسماء اللہ الحسنہ میں سے ہے، اور قرآن مجید میں آیت الکرسی میں اس کا ذکر ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ تو یہ اللہ کی صفت ہے۔ ایک تو یہ نسبت بچے کو حاصل ہوگی کہ اس کی نسبت اللہ جل شانہ کی صفت کے ساتھ ہے، اور دوسری نسبت میں وہ حضرت علی مولا شیر خدا کرم اللہ وجہہ کے ساتھ اس کی نسبت قائم ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جو کہ ابھی صرف 3 سال کے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت آ گئے تھے۔ ان کے ساتھ کھایا پیا اور ان کے ساتھ ہی سفر کیے، ان کے ساتھ ہی رہے، اور ابھی ان کی تربیت میں تھے، نابالغ تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، سب کو پتہ لگ گیا۔ تو شروع میں جو پہل ایمان لانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی بھی شامل تھے، بچوں میں سب سے پہلے، ابھی نابالغ تھے، تو یہ اس گھر سے ہی اسلام کی شمع پھوٹی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ، ان کے حکم کے مطابق، ان کی اتباع میں ساری زندگی گزار دی انہوں نے، اور ایسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام تھے، ان کے بھائی تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح احادیث میں کہ من کنت مولا فعلی ھذا مولا، جس کا میں مولا ہوں، جو مجھے مولا سمجھتا ہے، سردار سمجھتا ہے، وہ اس کا یہ علی بھی مولا ہے، یہ علی بھی اس کا سردار ہے، اس کا بڑا ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کیوں ہمارے مولانا ہو؟ چونکہ ان کے جو بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، حضرت امام حسن اور امام حسین، یہ تمام جنتیوں کے سردار ہیں، جنتیوں کے تمام کے سردار ہیں، ان کے بیٹے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو پھر اس سے بہت اعلیٰ ہے۔ تمام سلاسل جو طریقت کے ہیں، روحانیت کے ہیں، وہ سارے سلسلوں کا جو منتہا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزر کے جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو ان کی شان ہی الگ ہے۔ ان کی شان میں تو جتنے قصیدے لکھے گئے ہیں، جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، بڑے بڑے ائمہ نے کتابیں لکھی ہیں، وہ تو میں یہاں بیان کروں گا تو پھر دن لگ جائیں گے۔ تو جس بچے کا نام آپ رکھ رہے ہیں، اس کی نسبت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قائم ہو جائے گی۔ یہ نسبت بہت بڑی نسبت ہے، یہ آل نبی ہے۔ آل نبی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جن پہ ہم ہر نماز میں درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، تو جن پہ ہم درود و سلام بھیجتے ہیں اور جن کے ساتھ ہماری آخرت ہے، جن کے ہم غلام ہوں گے قیامت میں، جنت میں، دنیا میں بھی ہم ان کے غلام ہی رہیں گے، تو ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں غلام حسین، یعنی حسین کا غلام۔ اس طرح جو ہے جب اس بچے کا نام عبدالعلی یا صرف علی رکھ دیا جائے گا، اس کی نسبت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قائم ہو جائے گی۔ یہاں تک تو بات تھی نسبت کی، تو نسبت کے لحاظ سے تو یہ نام بہترین نام ہے۔ اب آتے ہیں معنی کے لحاظ سے۔ معنی جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ علی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی اردو میں بھی وہی عربی کے الفاظ ہیں، اردو میں بھی مستعمل ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اعلیٰ، اعلیٰ اصل میں علی کی سب سے سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے اعلیٰ ڈگری ہے اعلیٰ، یعنی سب سے بہترین، خوبصورت، اونچا۔ اور ہم کہتے ہیں عالی، عالی شان، عالی شان کا مطلب ہے بہت اونچی شان والے۔ اور ہم کہتے ہیں علوف، علوف والے، یعنی کہ بلندی والے۔ تو اس کا معنی ہو گیا علی کا بہت بلندی والا، بہت عظمت والا۔ تو معنی کے لحاظ سے بھی یہ بہترین نام ہے علی، تو یہ نام ضرور رکھیں، خوبصورت نام ہے۔
اب ذرا میں آپ کو بتاؤں کہ علی کے ساتھ سابقاً اور لاحقاً کیا لگا سکتے ہیں۔ علی کے ساتھ وہ لگائیں جو کہ امت نے لگایا ہے۔ کس کے ساتھ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے کے ساتھ، جو کہ حضرت امام حسین کے بیٹے تھے علی۔ علی زین العابدین، زین العابدین کا لقب، یہ خطاب ملا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے کو، جن کا نام بھی علی تھا، یعنی امام حسین علیہ السلام کے والد کا نام بھی علی ہے اور ان کے بیٹے کا نام بھی علی ہے۔ کربلا میں وہ واحد نارینہ ہے اہل بیت میں سے جو کہ یزید پلید کے ظلم سے بچ گیا تھا۔ جب یزید نے تمام اہل بیت کو قتل کر دیا تھا، نارینہ کو اور ان کے غلاموں کو بھی، ان کے ساتھیوں کو بھی، تو یہ حضرت علی زین العابدین واحد شخصیت تھے جو کہ بچ گئے تھے، اور انہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور نسب جو ہے وہ چل رہا ہے، آج تک قائم دائم ہے۔ تو حضرت علی کی جو ان کا جو لقب تھا وہ زین العابدین تھا۔ اب علی کی نسبت کے ساتھ آپ علی نام کے ساتھ، بچے کے نام کے ساتھ زین العابدین لگا سکتے ہیں، بہت پیارا نام لگے گا، علی زین العابدین۔ اب زین العابدین کیا ہے؟ زین کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، خوبصورتی، حسن، زینت، اور عابدین عابد کی جمع ہے۔ عابد کا مطلب ہوتا ہے عبادت گزار آدمی، عابدین بہت سارے عبادت گزار۔ تو اگر آپ نے عابدوں کو دیکھنا ہے کہ عابد کیسے ہوتے ہیں تو ان کی خوبصورتی کو دیکھ لیں، اور وہ ہیں علی زین العابدین۔ ان کو یہ لقب، یہ خطاب ملا تھا ان کی بے پناہ ورع کی وجہ سے، ان کے زہد کی وجہ سے، ان کی عبادت کی وجہ سے، اور ان کی دنیا سے جو ایک علیحدگی تھی، خلوت تھی، وہ اس کی بنا پر، اور ان کی جو خشیت ان پہ طاری تھی، اس کی بنا پر یہ لقب ملا تھا ان کو۔ تو عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا میں کہ اگر آپ نے اپنے بچے کا نام علی رکھنا ہے تو یہ نیتیں کر لیں دل میں کہ اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ بھی ہے، اس کی نسبت حضرت علی مولا شیر خدا کے ساتھ بھی ہے، اور اس کی نسبت جو ہے وہ علی زین العابدین کے ساتھ بھی ہے۔ یہ تو نسبتیں ہو گئی، اور معنی کے لحاظ سے میں نے بتایا کہ بلندی والا، عظمت والا، شان والا۔ تو جب ایسے نام رکھیں گے بچے کا تو اس کا اثر بچے کی طبیعت پر اور اس کی تربیت پہ اور اس کی زندگی پہ، اس کے فیوچر پہ وہ بہترین ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے اور اچھے اچھے نام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب جب بھی نام رکھیں علماء کرام کے ساتھ ضرور مشورہ کیا کریں تاکہ اچھے اچھے نام رکھ سکیں۔ آپ کو عرض یہ بھی کرنی تھی کہ اگر آپ بچے کا نام رکھنا چاہتے ہیں تو بے دھڑک انبیاء کرام کے نام رکھا کریں۔ انبیاء کرام پہ اگر نہ ہو تو پھر آپ صحابہ کرام کے نام جو ہے بچے پہ رکھ دیا کریں، پھر معنی کی طرف تلاش نہ کریں، بس صحابی کا نام ہے یا پھر کسی نبی کا نام ہے تو رکھ سکتے ہیں۔ یہ نسبت ہی بہت بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔